بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندوستانی آئین کے معمار ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر۔ ہندوستان کے اکثرتی سماج میں کچھ لوگ پسماندہ طبقے کے مانے جاتے تھے۔ سینکڑوں برسوں سے سماج میں نہ کوئی ان کی فکر کرتا تھا نہ ان سے پیار کرتا تھا، بلکہ وہ لوگ نفرت اور حقارت کی نظر سے دیکھے جاتے تھے اور انہیں اچھوت کہا جاتا تھا۔ اونچی ذات کے لوگ ان اچھوتوں کو اپنے درمیان رہنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ وہ ان کے کنوؤں کے پانی کو نہیں چھو سکتے تھے، نہ ان کے تالابوں سے پانی بھر سکتے تھے۔ اچھوت مندر میں نہیں جا سکتے تھے، نہ کسی کی اسکول میں تعلیم حاصل کر سکتے تھے۔ ان کا کام سڑکوں گلیوں میں جھاڑو لگانا، جوتے بنانا یا جوتوں کی مرمت کرنا، بیت ٹوکرے بننا یا مردہ جانوروں کی کھال اتارنا تھا۔ سینکڑوں برسوں تک یہ اچھوت غریبی، جہالت، سخت جان فشانی اور ان گنت تکلیفوں کی زندگی جیتے رہے۔ ایسے ہی ایک اچھوت مراٹھی زبان بولنے والے مہار خاندان میں ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر 14 اپریل 1891 کو محو سینٹرل انڈیا میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام رام جی مالوجی ستپال اور والدہ یعنی ماں کا نام بھیم بائی تھا۔ وہ اپنے والدین کی 14ویں اور سب سے چھوٹی اولاد تھے۔ سب لوگ پیار سے انہیں بھیما کہا کرتے تھے۔ انہوں نے بھیم راؤ کے نام سے اپنی تعلیم مکمل کی۔ محو سینٹرل انڈیا میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام رام جی مالوجی ستپال اور والدہ کا نام بھیما بائی تھا۔ وہ والدین کی 14ویں اور سب سے چھوٹی اولاد تھے۔ سب لوگ پیار سے انہیں بھیما کہا کرتے تھے۔ انہوں نے بھیم راؤ کے نام سے اپنی تعلیم مکمل کی۔ اپنے دادا مالوجی کی طرح سے ان کے والد رام جی ستپال برطانوی سرکار کی فوج میں ملازم تھے۔ ان دنوں برطانوی سرکار نے فوج میں کام کرنے والوں کے لیے تعلیم کو لازمی قرار دے رکھا تھا۔ سرکار نوجوانوں کی، عورتوں اور بچوں کی تعلیم کے لیے اسکول چلاتی تھی۔ مالوجی اور رام جی دونوں ایسے خوش قسمت تھے جن کو تعلیم کا فائدہ پہنچا۔ بھیم راؤ کی عمر ابھی 2 برس کی ہی تھی کہ ان کے والد فوج کی ملازمت سے سبکدوش ہوئے۔ 14 برس تک رام جی فوجی اسکول میں ہیڈ ماسٹر رہے۔ سبکدوشی کے وقت ان کا عہدہ دوسری گرینڈیزر میں صوبہ میں جیدار کا تھا۔ یہ خاندان سینٹرل انڈیا کو چھوڑ کر کوکن علاقہ میں داپولی مقام پر جا بسا۔ یہیں 5 سال کی عمر میں امبیڈکر کا اسکول میں داخلہ ہوا۔ جلد ہی ان کے والد رام جی کو ستارا میں نوکری مل گئی۔ اس طرح یہ خاندان ستارا چلا گیا۔ یہاں پر بھیم راؤ کا چھاؤنی میں گورنمنٹ ہائی اسکول میں داخلہ ہو گیا۔ بھیم راؤ ابھی 6 سال کے ہی تھے کہ ان کی ماں بھیما بائی کا انتقال ہو گیا۔ چنانچہ رام جی کی بہن نے اس خاندان کی دیکھ بھال شروع کر دی۔ بھیم راؤ کو اب اس کڑوی سچائی کا احساس ہونے لگا تھا کہ وہ پیدائشی طور پر اچھوت ہے۔ آگے چل کر ایسے واقعات ان کی زندگی میں رونما ہوئے کہ انہیں اپنے مذہب اور ہم مذہبوں سے نفرت ہونے لگی۔ ستارا میں تعلیم کے دوران انہوں نے اپنے نام کے آگے امبیڈکر لکھنا شروع کیا۔ دراصل بھیم راؤ کے دادا پردادا کوکن علاقے میں امباواڈے کے رہنے والے تھے۔ مراٹھی زبان بولنے والے لوگوں کی روایت ہے کہ وہ اپنی ذات کے ساتھ اپنے رہائشی مقام کا نام لگاتے ہیں۔ چنانچہ ستپال کے ساتھ بھی راؤ کو دوسرا سرنیم امباواڈیکر ایوارڈ جیسے بولنے میں آسانی کے لیے اسکول کے رجسٹر میں امبیڈکر لکھ دیا۔ تعلیم کے معاملے میں شروع میں تو بھیم راؤ سنجیدہ نہیں تھے، لیکن آگے چل کر انہیں جب تعلیم کی اہمیت کا احساس ہونے لگا تو انہوں نے اپنی تعلیم پر دھیان دینا شروع کیا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب رام جی کی ستارہ والی نوکری ختم ہو گئی اور ان کا خاندان بمبئی منتقل ہو گیا۔
बम्बई के एल्फस्टन हाई स्कूल का माहौल जिसमें भीमराव पढ़ते थे पुरसुकून न था। ये स्कूल सरकारी था, लेकिन यहाँ भी भीमराव के साथ जात पात का भेदभाव किया जाता था। लेकिन भीमराव खामोशी के साथ अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करते रहे। उनकी तालीम जारी रही। उन्होंने 1908 में मैट्रिक का इम्तिहान पास कर लिया। महाजात वालों के लिए बड़े फ़ख्र की बात थी, इसलिए उन लोगों ने इस खुशी के इजहार के लिए एक जलसा किया, भीमराव को मुबारकबाद दी, इससे भीमराव की हौसला अफजाई हुई। उन्होंने अब एल्फस्टन कॉलेज में दाखिला 1912 में उसी कॉलेज से BA की डिग्री हासिल की। उसके बाद बस हमारी वीडियो यहीं तक।